اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر ایمان و یقین اور کامل توکل اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ انسان کو جب یہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے ہر کام میں پھر للحیت اخلاق اور احسان والی کیفیات نمایاں ہو جاتی ہے۔ اللہ پر اس کا یہ اعتماد و توکل اور کامل یقین اس کو کبھی بھی کسی بڑی سے بڑی طاقت کے آگے سرنگوں نہیں ہونے دیتا۔ مصائب و حالات میں وہ پریشان نہیں ہوتا اور مشکل سے مشکل گھڑی میں اس کے پائے استقامت میں جنبش تک نہیں آتی۔ اس کی تمام امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہے۔ وہ زندگی کے ہر نازک موڑ پر صرف اور صرف اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ وہ اپنے اس یقین میں پختہ ہوتا ہے کہ دکھ، درد، راحت و سکون، خوشحالی و تنگ دستی، خوشی اور غم، موافق و مخالف حالت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہر طاقت والی شے میں طاقت اور ہر اثر والی چیز میں اثر اس کے حکم سے پیدا ہوتا ہے۔ زندگی اور موت سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہر موقع پر اس کی نظر صرف اللہ کی تائید و نصرت پر ہوتی ہے، اور چونکہ اس کا اعتقاد غیر متزلزل اور شک و ریب سے پاک ہوتا ہے، اس لیے بروقت اور عین ضرورت کے موقع پر اس کو مایوسی کا شکار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ ایسے ہر موقع پر اس کو خدا کی طرف سے خاص مدد اور نصرت سے نوازا جاتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن سے اچھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان اپنے عقیدے کے اعتبار سے پختہ رہے ہیں، وہ ہر اعتبار سے کامیاب و کامران رہے، دشمن کے مقابلے میں مظفر و منصور اور حاسدوں و بدخواہوں سے محفوظ و منصور رہے۔ ہوائیں، جن، دریا، خونخوار درندے، زہریلے حشرات ان کے تابع ہوئے۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور اور مایہ ناز کتاب التاریخ الکامل صفحہ نمبر 32 جلد نمبر 3 پر لکھا ہے کہ حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ کے ایک جنگل میں ایک شہر بسانا چاہا تاکہ وہاں مسلمانوں کا لشکر قیام کر سکے، مگر پریشانی یہ ہوئی کہ جس جگہ لشکر کے قیام کے لیے انتخاب کیا گیا وہ جگہ ہزاروں قسم کے جانور اور خونخوار درندوں کا مسکن تھی۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اللہ سے دعا کی، پھر جنگل میں کھڑے ہو کر درندوں سے خطاب کیا کہ اے جنگل کے سانپوں اور درندوں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں اور یہاں رہنا چاہتے ہیں، لہٰذا تم یہاں سے کسی اور جنگل چلے جاؤ، اس کے بعد جو بھی ہم کو یہاں ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر جنگل کے جانور اور درندے اپنے اپنے بچوں کو لے کر نکلنے لگے اور دوسری جگہ منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں کی اس ایمانی قوت کے حیرت انگیز کرشمے نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں کئی بربر قبائل اسی دن دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ ایمانی قوت کا حیرت انگیز اثر کا یہ واقعہ بھی بڑا سبق آموز ہے کہ ایک مرتبہ شیطان اصحاب نبی میں سے کسی ایک صحابی کو ملا اور ان سے کشتی کی۔ صحابی نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کو انگوٹھے کو چبایا تو شیطان نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایسی آیت سکھاتا ہوں کہ ہم شیطان میں سے کوئی ایک جب اس کو سنتا ہے تو پیٹ پیر کر بھاگتا ہے۔ صحابی نے اسے چھوڑ دیا، لیکن شیطان نے اس آیت کو سکھانے سے انکار کر دیا۔ تو پھر ان میں کشتی ہوئی اور مسلمان نے اسے گرا کر اس کے انگوٹھے کو کاٹا اور اس سے کہا، مجھے وہ آیت بتاؤ۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، پھر بتاؤں گا۔ مسلمان نے اسے چھوڑ دیا، لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ جب مسلمان نے اسے تیسری مرتبہ کشتی میں گرا دیا تب اس نے بتایا کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ حضرت عبداللہ سے کسی نے پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، وہ مسلمان کون تھا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، حضرت عمر کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟
ایمانی قوت اور اللہ پر کامل اعتماد کا یہ واقعہ بھی بڑا عبرت انگیز ہے کہ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صحابہ کے درمیان عالم بالثنا کا لقب حاصل تھا اور جن کا ورع، تقوی اور زہد اپنے زمانے میں ضرب المثل تھا، ایک سفر میں گئے اور چلے جا رہے تھے کہ ایک جگہ انہیں کچھ لوگ کھڑے ہوئے ملے۔ انہوں نے پوچھا، کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ آگے راستہ پر ایک شیر ہے جس سے لوگ خوف زدہ ہیں۔ حضرت ابن عمر اپنی سواری سے نیچے اترے اور چل کر اس شیر کے پاس گئے اور اس کے کان کو پکڑ کر موڑا اور اس کی گردن پر تھپڑ مار کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر واپس آتے ہوئے اپنے آپ سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں غلط بات نہیں فرمائی۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ابن آدم پر وہی چیز مسلط ہوتی ہے جس سے ابن آدم ڈرتا ہے، کہ اگر ابن آدم اللہ کے سوا کسی چیز سے نہ ڈرے تو اس پر اللہ کے علاوہ اور کوئی چیز مسلط نہ ہو۔ ابن آدم اسی چیز کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس سے اسے نفع و نقصان کا یقین ہوتا ہے۔ اگر ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے نفع و نقصان کا یقین نہ رکھے تو اللہ اسے کسی اور چیز کے حوالے نہ کرے۔ ایمانی قوت، مالک الملک پر کامل بھروسہ اور اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کی یقین کا یہ واقعہ بھی تاریخ کے سینے میں محفوظ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت عمرو ابن العاص نے جب مصر فتح کیا اور وہاں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا تو عجمی مہینوں میں سے بونا نامی مہینے کے شروع میں مصر والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ امیر صاحب، ہمارے اس دریائے نیل کی ایک عادت ہے جس کے بغیر یہ چلتا نہیں ہے۔ حضرت عمرو نے ان سے پوچھا، وہ عادت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جب اس مہینے کی 12 راتیں گزر جاتی ہیں تو ہم ایسی کنواری لڑکی تلاش کرتے ہیں جو اپنے والدین کی اکلوتی لڑکی ہوتی ہے، اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے سب سے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کر اس دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کام اسلام میں تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام غلط طریقے ختم کر دیتا ہے۔ مصر والے 3 مہینے بونا ابیب اور مصری ٹھہرے رہے۔ ادھر آہستہ آہستہ دریائے نیل کا پانی بالکل ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر مصر والوں نے مصر چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، بے شک اسلام اپنے سے پہلے کے تمام طریقے ختم کر دیتا ہے۔ میں آپ کو پرچہ بھیج رہا ہوں، جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ میرا پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیں۔ خط جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے وہ پرچہ کھولا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اما بعد، اگر تو اپنی طرف سے چلتا ہو تو مت چل، اور اگر تجھے اللہ واحد قہار چلاتے ہیں تو ہم اللہ واحد قہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دے۔ چنانچہ حضرت عمرو نے سلیب کے دن سے 1 دن پہلے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈالا۔ ادھر مصر والے مصر سے جانے کی تیاری کر چکے تھے، کیونکہ ان کی ساری معیشت و زراعت کا دار و مدار دریائے نیل کے پانی پر تھا۔ سلیب کے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ دریائے نیل میں 16 ہاتھ پانی چل رہا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا۔ اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل مسلسل جاری ہے۔ ہمارے اسلاف میں ایمانی قوت اور اللہ پر اعتقاد کی بے پناہ قوت و طاقت نے ان کو خدا کے علاوہ ہر چیز سے نڈر بنا دیا تھا۔ وہ لوگ دنیا کی کسی طاقت، بڑی سے بڑی سلطنت و بادشاہت اور اسباب و ذرائع کی کثرت کو
خاطر میں نہ لاتے تھے۔ چند افراد معمولی وسائل کے ساتھ اپنی ایمانی قوت اور اعتماد و توکل علی اللہ کی بنیاد پر بڑی سے بڑی فوجوں سے بڑھ جاتے تھے، اور اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا، اور ان کے قلوب اور رگ و شے میں صرف اللہ رچا بسا تھا۔ اللہ کی عظمت و بزرگی اور اس کی شان اکبریت نیز ان کی ایمانی قوت کا مظہر یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ایران و مسلمان کی جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم، جو ایران کا مشہور زمانہ بہادر اور سب سے بڑا فوجی سپہ سالار تھا، کی درخواست پر حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عامر کو اس سے بات چیت کے لیے بھیجا۔ رستم کے دربار کے ٹھاٹھ باٹھ ہی نرالے تھے۔ ریشم و حریر کے گدے، بہترین قالین، سونے و چاندی کی اشیاء، زرق و برق کے پردے، نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی عجیب و غریب اسباب زینت۔ ادھر مسلمان کی طرف سے آنے والے سفیر حضرت ربیع بن عامر گھوڑے پر سوار، مسلح، پھٹے پرانے کپڑے، اس شان کے ساتھ رستم کے دربار میں پہنچے کہ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ دربار میں رستم کا فرش بچھا ہوا تھا۔ آپ گھوڑے کو اسی پر چلاتے ہوئے اندر جانے لگے۔ فوجیوں نے ان کو روکا اور کہا کہ کم از کم تلوار تو میان میں لے۔ حضرت ربیع بن عامر نے کہا، میں تمہاری دعوت پر آیا ہوں، اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں۔ اگر تم مجھے اس طرح آنے نہیں دو گے تو میں لوٹ جاؤں گا۔ رستم نے یہ دیکھ کر اپنے آدمیوں سے کہا، ان کو اسی حال میں آنے دو۔ چنانچہ آپ اسی حال میں رستم کے دربار میں پہنچے، جبکہ آپ کے نیزے سے کہیں جگہ سے فرش پھٹ گیا تھا۔ رستم نے پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کے بندوں میں سے جن کو اللہ چاہے، ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائے، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر اس کی وسعتوں کی طرف لے جائے، اور دنیا کے مختلف مذاہب کے ظلم و جور سے نکال کر اسلام کے عدل کی طرف لائے۔ یہ چند واقعات بطور نمونہ پیش کیے گئے ہیں، ورنہ مسلمانوں کی ایمان و قوت و طاقت اور اس کے عجیب و غریب مظاہر و کرشمات کے واقعات سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ جب اسلامی معاشرہ میں ایمان باللہ، اللہ پر مضبوط اعتماد، دنیا کی دل فریبیوں اور مادی طاقتوں سے بے رغبتی اور بے خوفی اور تمام ایمانی اوصاف غالب و عام تھے، تو ہر چیز ان کی فرما بردار اطاعت شعار ہو جاتی تھی۔ انسان تو انسان، حیوانات و جمادات، نباتات اور شیاطین و جنات تک ان کے تابع ہوتے تھے۔ ان کے حکم کی تعمیل جنگل کے درندے بھی کرتے تھے۔ ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا اور آدم خور شیر جیسے خطرناک جانور ان کے سامنے مسخر ہو جاتے تھے۔ آج مسلمان لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن مجموعی حیثیت سے ان کی ایمانی حالت بہت کمزور ہے۔ ان کی اکثریت اللہ پر ایمان و یقین کی وہ کیفیت جو مطلوب ہے، اس سے محروم ہے۔ ایمان کے منافی رسم و رواج کی عادی ہے۔ افسوس اور بہت افسوس اس پر ہوتا ہے کہ ان کی ایک بڑی تعداد مخلوقات میں نفع و نقصان کا یقین کرتی ہے اور خیر و شر پر مخلوقات کا اختیار مانتی ہے۔ پھر ایمان کی بنیاد پر جو وعدے کیے گئے ہیں کیوں کر پورے ہو سکتے ہیں؟ آج امت بے جان ایمان کی حامل ہے۔ ایسے ایمان بے ایمان اور اپاہج یقین کے سامنے کوئی چیز سرنگوں نہیں ہو سکتی، کوئی مرعوب و مغلوب نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان، ان کی جیسی توحید، ان کے جیسا اعتماد و توکل مسلم معاشرہ اپنے اندر پیدا کرے۔ پھر ایمانی قوت کے وہ کرشمے اور مظاہر جو صحابہ کے دور میں ظاہر ہوئے سامنے آئیں گے۔ رعب و دبدبہ اور احترام عظمت جو صحابہ کو حاصل تھی، آج بھی حاصل ہوگی۔
اور تمام مخلوق تابع و فرما بردار اور مسخر ہوگی۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، گردوں سے قطار در قطار اب بھی۔ اللہ پر ایمان و یقین کی حلاوت اور چاشنی جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک لمحہ بھی اس دولت کو اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتا۔ ایمان کی حلاوت اور اس کی لذت اس کے لیے سب سے عظیم سرمایہ ہوتی ہے۔ یہ چیز اس کی نظر میں تمام دنیا اور اس کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ ایمان کے دشمن اس کو ایمان کی راہ سے ہٹانا بھی چاہے تو پلک چپکنے کی برابر بھی ایمان سے یہ سرشار بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ ایسے حالت میں اس کی ایمانی حلاوت اور یقین کی لذت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ دولت کے پجاری دولت کو لالچ دے کر اس کے ایمان کو خریدنا چاہیں تو نہیں خرید سکتے، کیونکہ اس نے ایمان کی وہ لذت حاصل کر لی ہے جس کے اوپر کسی دوسری لذت و حلاوت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ شخص یہ متاع گراں مایہ حاصل کر چکا ہے جو انمول ہے اور جس کی قیمت لگانے سے ہر شخص عاجز ہے۔ دنیا کی زندگی میں آئے دن اس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو کرسی اقتدار کی کرسی اقتدار کی ہوس اور چسک لگ جاتی ہے تو وہ اس کے حصول میں لاکھوں اور کروڑوں روپیہ برباد کر دیتا ہے۔ دولت کی لذت میں دولت کا خواہش مند اپنے ہر آرام و راحت کو قربان کر دیتا ہے۔ اس راہ میں اسے کتنی ہی قربانی دینی پڑے وہ اپنے راستے سے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا، جبکہ ایمان کا معاملہ ان سب چیزوں سے آگے کا ہے۔ لہٰذا ایمان کی حلاوت اور چاشنی حاصل ہو جانے کے بعد اسے دنیا کی ہر دولت، دنیا کی ہر راحت و آرام اور دنیا کی ہر محبوب شے کمتر اور بے وقعت ہی لگنی چاہیے۔ یہ ایمانی لذت صحابہ کرام کو کامل طریقے سے حاصل ہو گئی تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے ایمان کے خاطر وہ تمام تکالیف برداشت کیے جن کے تصور سے ہی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تو کفار نے ان کو ناقابل برداشت تکالیف پہنچائے۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں لٹکا دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ پسینوں پر پسینے بہتے رہتے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے۔ اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے ان کے سر کو داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے زمانہ خلافت میں ایک عرصہ کے بعد ان کی تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، میری کمر دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا، ایسی کمر تو آج تک کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا، مجھے آگ پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ یہ سب ایمانی لذت کے کرشمے تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے اس قسم کی تکالیف برداشت کی جن کو سہنا انسانی طاقت کے بس سے باہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی ایک مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ جہاد کے لیے روم تشریف لے گئے۔ اتفاق سے رومیوں نے آپ کو لشکر سمیت گرفتار کر لیا اور آپ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے اور تعارف کرایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں۔ بادشاہ نصرانی تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے نصرانیت قبول کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ نے ہمارے دین قبول کر لیا تو ہم آپ کو اپنی حکومت میں شریک کر لیں گے۔ بادشاہ کی اس پیشکش کو صحابی رسول نے انتہائی جرأت و ہمت سے ٹکرا دیا
اور یوں جواب دیا، اگر آپ ساری دولت اور عرب کے تمام خزانے مجھے دے کر یہ چاہے کہ میں پلک جھپکنے کے برابر اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر جاؤں تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ تو پھر میں آپ کو جان سے مار ڈالوں گا۔ حضرت نے جواب دیا کہ آپ جانیں۔ چنانچہ بادشاہ نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ دائیں بائیں ہاتھ پیر کے قریب قریب تیر چلائیں۔ مقصد آپ کو خوف زدہ کرنا تھا۔ چنانچہ آپ پر تیر چلائے جاتے رہے اور ساتھ میں نصرانیت قبول کرنے پر زور دیا جاتا رہا، لیکن آپ ان کی تیر اندازی سے بالکل مرعوب نہ ہوئے۔ پھر آپ کو سولی سے اتار دیا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک دیگچے میں پانی گرم کیا جائے۔ چنانچہ دیگچے میں پانی گرم کیا گیا۔ پھر ایک مسلمان قیدی کو دیگچے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ وہ مسلمان قیدی تھوڑی ہی دیر میں جل بھن گیا۔ آہ، کیا دردناک اور روح فرسا منظر تھا! لیکن جرت و استقامت کے پیکر صحابی رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس منظر کے بعد نصرانیت قبول کرنے کو کہا تو انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ تو بادشاہ نے پھر آپ کو بھی کھولتے ہوئے پانی کے دیگچے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب آپ کو دیگچے کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو آپ رونے لگے۔ بادشاہ نے سمجھا کہ موت سے ڈر کر رو رہے ہیں، اس لیے اب اسلام سے پھر جائیں گے، اس لیے وہ انہیں واپس بلایا اور نصرانیت کی دعوت دی۔ حضرت نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ پھر کیوں رو رہے تھے؟ اس پر حضرت عبداللہ نے جواب دیا وہ تاریخ اسلام کا ایک ذریع عنوان بن گیا۔ ان کے جواب کے ایک ایک لفظ سے ایمانی قوت، ایمانی محبت اور ایمان کے خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا عظیم جذبہ مترشح ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ میرے بدن میں ایک ہی جان ہے جو اللہ کی راہ میں جلائے جانے کو تیار ہے۔ کاش میرے بدن کے ہر بال میں ایک جان ہوتی اور ان سب کو اللہ کی راہ میں اسی طرح جلایا جاتا۔ ایمان کی اس مضبوطی اور حق کے خاطر جان قربان کرنے کے ایسے بے مثال جذبے کو دیکھ کر بادشاہ کا دل بھی پسیج گیا۔ اس نے کہا، اب آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ اگر اسے آپ پوری کر دیں تو میں آپ کو رہا کر دوں گا، اور وہ شرط بھی بس اتنی ہے کہ آپ میری پیشانی کو چوم لیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیں تو میں آپ کی شرط مان سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمام مسلمانوں کو رہا کرنے کا وعدہ کیا۔ حضرت عبداللہ نے بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور تمام مسلمان قیدیوں کو اپنے ساتھ چھڑا کر لے آئے۔ حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی، اور اس خوشی میں آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی کو چومے۔ پھر آگے بڑھ کر اپنے مبارک ہونٹ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی پیشانی پر رکھ دیے۔ یہ واقعہ، جس سے صحابہ کے دل میں ایمان کی عظمت و محبت کے معیار کا پتہ چلتا ہے، صرف ایک مثال ہے، ورنہ ہر صحابی کا دل ایمان کی لذت سے سرشار تھا۔ تمام صحابہ کے سینے عظمت ایمان سے معمور تھے۔ ان کے یہاں ایمان کائنات کی ہر شے سے زیادہ قیمتی اور محبوب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہر صحابی ایمان کی حلاوت سے آشنا تھا، جبکہ ہماری حالت آج بہت درگو ہے۔ ایمانی لذت تو دور کی بات ہے، خود ہمارا نفس ایمان ضعف و عزم حلال کا شکار ہے۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، مستحکم ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز حاصل ہوتی ہے راہ ایمان میں مجاہدات سے،
علماء اور صالحین کی صحبتوں سے، اللہ اور رسول کی سچی محبت سے، کفر کو اور کفر تک لے جانے والی تمام راستوں سے، اظہار بیزارگی سے یہ سب چیزیں حاصل ہوگی تو ایمان کی لذت و حلاوت سے بھی آشنائی ہوگی، اور جب ایمان کی لذت و حلاوت سے آشنائی ہوگی تو پھر کائنات کی ہر چیز ایمان کے بغیر پھیکی نظر آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایمان کی حلاوت حاصل کرنے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا اور ایمان کی لذت اسے ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اسلام کے مطابق عمل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہوگی یقیناً ایمانی لذت میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اس کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو اور ایسی اذیت ہو جیسی کہ آگ میں ڈالے جانے سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اعلیٰ درجے پر پہنچائے، اور ہماری عبادتوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔